آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ 2023 کو لے کے مسلمانوں میں کیوں بڑی ہلچل پائی جاتی ہے، حجاز مقدس سے لے کے جمہوریہ ترکی تک کا سفر کیسے گزرا، معاہدہ لوازن کیا ہے، اور ارطغرل غازی سے لے کے رجب طیب اردگان کا سفر ترکی کی 100 سالہ جدوجہد کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ جنگ عظیم اول کے بعد 10 اگست 1920 کو اتحادی قوتوں اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان پائے جانے والا معاہدہ لوازن کہلاتا ہے۔ اس معاہدے پر عثمانی سلطنت نے دستخط کر دیے، لیکن اسے ترکی کی جمہوری تحریک نے مسترد کر دیا اور اس معاہدے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ مصطفیٰ کمال اتاترک کی زیر قیادت اس تحریک نے معاہدے کے بعد ترکی کی جنگ آزادی کا اعلان کر دیا اور قسطنطنیہ موجودہ استنبول میں بادشاہت کو ختم کر کے ترکی کو جمہوریہ بنا دیا۔ پاکستان میں سوشل، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں طویل عرصے سے ترکی کے سن 1923 میں اتحادی ممالک کے ساتھ طے پانے والے معاہدہ لوازن کے 100 سال پورے ہونے کے بعد معاہدہ ختم ہونے اور اس کے نتیجے میں ترکی کو مکمل طور پر آزادی حاصل کرنے کی خبریں اور تبصرے جگہ پاتے چلے آ رہے ہیں۔ تبصرے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ معاہدہ لوازن واقعی 2023 میں 100 سال مکمل ہونے پر اپنے انجام کو پہنچ جائے گا اور ترکی مکمل طور پر آزاد ہوتے ہوئے اپنی عظمت رفتہ حاصل کر لے گا۔ ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ یہ بڑے تگڑے اور پکے مسلمان تھے۔ انہوں نے 650 سال تک اپنے اصولوں کے مطابق حکمرانی کی اور خلافت چلائی۔ مسلمانوں اور اسلام کا جھنڈا انہوں نے ہمیشہ بلند رکھا، جنگیں لڑ کر بہت سارے علاقے فتح کیے اور اسلام کو بے شمار علاقوں تک پھیلایا، لیکن اس کے بعد پھر زوال آیا اور 100 سال کے بعد اب وہ معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے جس کو معاہدہ لوازن کہتے ہیں۔ جب عثمانیہ خلافت کا خاتمہ ہوتا ہے تو برطانیہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ترکی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے حدود کے اندر ہی بند ہو کر رہ جائیں، اور کچھ شرائط رکھتا ہے جن کو آج بھی فرانس کے اندر ایک مخصوص جگہ پر لکھ کر سنبھال کے رکھا گیا ہے۔ ترکی نے 1923 میں لوازن میں ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے کی وجہ سے ترکی عملی طور پر اپاہج کی حیثیت سے زندہ تھا، لیکن مفلوج ہونے کے باوجود ترکی نے گزشتہ چند سالوں میں بہت ترقی کی۔ ایک مقروض ملک $100 بلین سے زیادہ ریزرو رکھتا ہے۔ ترکی کے مستقبل کے ارادے ان کی اس تاریخی ڈرامے ارطغرل کو دیکھ کر بانپے جا سکتے ہیں، جو دراصل ترکی کے موجودہ صدر طیب اردگان کی زیر سرپرستی تیار کیا جا رہا ہے۔ اپنی ایک الیکشن کمپین کے دوران، جو سب سے پہلے ان کی الیکشن کمپین تھی جہاں سے وہ مشہور ہوئے تھے اور وہ اس ٹائم وہ میئر بھی تھے، انہوں نے اپنی کمپین میں کہا تھا کہ مسجدیں ہماری فوجی چھاونیاں ہیں، گنبد ہماری جنگی ٹوپیاں ہیں، مینار ہماری سنگینیں ہیں اور سالے مسلمان ہمارے سپاہی ہیں۔ یہ جو ارطغرل سیریز آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور اس تقریر کے بعد موجودہ طیب اردگان جو ہیں ان کو تقریباً 4 سال کی قید کاٹنا پڑی تھی۔ اس میں سلطنت عثمانیہ کے بانی سلطان عثمان غازی کے والد ارطغرل کی انگریزوں کے خلاف کی جانے والی جدوجہد کو دکھایا گیا ہے، اور یقیناً انگریز ایسے ڈراموں سے خطرے کی بو سونگھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جرمنی، برطانیہ، اسکاٹ لینڈ اور امریکہ کے ساتھ منہ ماری دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ترکی 2023 سے کیا بننے کے لیے جدوجہد کرے گا۔ اس کا ایک جلوہ آفری میں دیکھا جا سکتا ہے۔ عرب ممالک کی چیخیں بھی بلا وجہ نہیں نکل رہی۔ یورپ اور امریکہ بلا وجہ ترکی سے خائف نہیں ہیں۔ معاہدہ لوازن 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں جنگ عظیم اول کے اتحادیوں اور ترکی کے درمیان طے پایا۔ معاہدے کے تحت یونان، بلغاریہ اور ترکی کی سرحدیں متعین کی گئی اور قبرص، عراق، شام اور ترکی کا دعویٰ ختم کر کے آخر الذکر دونوں ممالک کی سرحدوں کا تعین کیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت جمہوریہ ترکی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ معاہدہ لوازن کے مقام پر ترکی سے ہونے والا معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کی اہم شرائط کیا تھی؟ اس معاہدے کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور ترکی نے تینوں براعظموں میں موجود خلافت کے اثاثوں اور املاک سے بھی دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ معاہدہ لوازن 100 سال پر محیط تھا، جو دراصل ترک قوم اور مسلمانوں کے خلاف
مغرب کا ایک ایسا بندہ تھا جس نے ترکی کو ہمیشہ کے لیے دونوں ہاتھ باندھ کر چاروں شانے چت کر دیا۔ 2023 میں یہ معاہدہ اپنی مدت پوری کر کے غیر مؤثر ہو جائے گا۔ معاہدہ لوازن جنگ عظیم اول کی فاتح قوتوں کے درمیان پایا تکمیل کو پہنچا تھا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ فاتح قوتیں ترکی کے بڑے حصوں پر قابض ہو چکی تھیں۔ ان قوتوں میں سے برطانیہ نے وہ خطرناک اور ظالمانہ شرائط معاہدہ لوازن میں شامل کروائی، ترکی کے دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے اور ترکی اگلے 100 برس تک معاہدے پر عمل درآمد کا پابند قرار پایا۔ معاہدہ لوازن کی روح سے خلافت عثمانیہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی اور سلطان کو ان کے خاندان سمت ترکی سے جلا وطن کر دیا گیا۔ خلافت کی تمام مملوکات ضبط کر لی گئی، جن میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل تھی۔ ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے دین اسلام اور خلافت سے اس کے تعلق پر قاعدن لگا دی گئی اور اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ ترکی پیٹرول کے لیے نہ اپنی سرزمین پر اور نہ ہی کہیں اور ڈرلنگ کر سکے گا اور اپنی ضروریات کا سارا پیٹرول امپورٹ کرنے کا پابند ہوگا۔ باسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بھی بحری بیڑے سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کرے گا۔ واضح رہے کہ باسفورس کی سمندری گھاٹی بحر اسود، بحر مرمرا اور بحر متوسط کا لنک ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ عالمی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی نہر سویز کے ہم پلہ قرار دی جا رہی ہے، اور دنیا کی 2 تہائی تجارت اسی جو نہر باسفورس ہے اس کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق لوازن کا یہ معاہدہ 2023 میں ختم ہو جائے گا، جس کے قانون میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی معاہدے پر 100 سال سے زیادہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ صدر اردوغان بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ترکی 2023 کے بعد بیمار ترکی نہیں رہے گا۔ ترکی اپنا تیل خود نکال سکتا ہے، ترکی آبنائے باسفورس پر ٹیکس لگا سکتا ہے، ترکی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر اپنے علاقے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ صنعتی انقلاب کے بعد سے تیل دنیا کا سب سے اہم ترین توانائی کا ذریعہ ہے۔ اس کی مصنوعات جدید معاشرے کی بنیاد رکھتی ہیں۔ یہ بنیادی طور پر بجلی کی صنعت کو توانائی فراہم کرتا ہے، گھروں کو گرمی دیتا ہے اور گاڑی اور ہوائی جہازوں کے لیے ایندھن فراہم کرتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک جیسے سعودی عرب اور ایران کی معیشت کا انحصار صرف تیل کی برآمد پر ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ترکی اپنا تیل خود نہیں نکال سکتا۔ لوازن کے معاہدے میں اس کی ممانعت ہے، اس سے دوسرے ممالک سے تیل درآمد کرنا پڑتا ہے جس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ 2023 کے بعد ترکی پر سے یہ تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ ترکی اپنا تیل خود تلاش کرے گا اور ڈرل بھی کرے گا، جس کے بعد یہ دوسرے ممالک کو تیل بیچ بھی سکتا ہے اور تیل کی برآمد سے حاصل ہونے والی آمدنی سے اس کی GDP میں اضافہ ہوگا۔ آبنائے باسفورس دنیا میں تجارت کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس آبنائے سے روزانہ سینکڑوں جہاز گزرتے ہیں، لیکن لوازن معاہدے میں اسے بین الاقوامی گزرگاہ قرار دے دیا گیا تھا اور ترکی کو بحری جہازوں پر ٹیکس لگانے سے روک دیا گیا تھا۔ 2023 کے بعد ترکی سمندر پار کرنے والی بحری جہازوں پر ٹیکس عائد کر سکے گا۔ آبنائے باسفورس ترکی، بحر اسود اور بحر مرمرا کو ملانے والی ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے، جس کا مقصد آبنائے باسفورس میں بحری ٹریفک میں آسانی لانا ہے۔ یہ بات اب قیاس نہیں لگتی کہ ترکی چاہے تو سعودی عرب، لیبیا، مصر، سوڈان، عراق، قبرص اور لیونٹ پر اپنے علاقے ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اس دعوے کی بنیاد یہ ہوگی کہ مکہ مکرمہ اور حجاز مقدس، مدینہ منورہ خلافت عثمانیہ کا حصہ تھے، لیکن معاہدہ لوازن کے باوجود مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی نگہبانی حاصل کرنا ترکی کے لیے ناممکنات میں سے سمجھا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے ترکی کو سیکولر ملک بنایا تھا۔ دوسری جانب موجودہ صدر طیب اردوغان اسلام ممالک میں سب سے بڑے رہنما ہیں اور اسلام سمجھے بھی جاتے ہیں، جنہوں نے آیا صوفیہ کو عجائب گھر سے دوبارہ مسجد میں تبدیل کیا۔ اردوغان نے اعلان کیا ہے کہ ترکی 2023 میں اپنے اہداف تک پہنچنے پر پورے خطے کے مستقبل کی تشکیل کرے گا۔ معاہدہ لوازن کے خاتمے پر ترکی ایک عالمی قوت کے طور پر ابھرے گا۔ اب یہ 2023 میں چونکہ 1 سال باقی ہے، تو 2023 میں ہی اس کی جو حقیقی شکل ہوگی وہ ہمارے سامنے آ سکے گی۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو معاہدہ لوازن کی جو اہم شرائط تھی، معاہدہ لوازن کی جو جس ٹائم یہ معرض وجود میں آیا تھا یا جس ٹائم یہ کیا گیا تھا،
اس ٹائم اس کی محرکات کیا تھے، وہ سارے کے سارے ہم نے بتایا آپ کو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔